بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 24 مارچ 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس موجود ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور ان احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ 23 مارچ 2020 کے لحاظ سے کرفیو کو 1 سال مکمل ہوا۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا ابھی بھی موجود ہے، بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں اس کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں۔ کرفیو 23 مارچ 2020 کو لگایا گیا تھا۔ مسلسل کرفیو سعودی عرب کے تمام ریجن میں جو لگا ہے وہ 21 دن تقریباً بنتا ہے۔ یاد رکھیں 2 مارچ 2020 کو سعودی عرب میں پہلا مریض وبائی مرض کرونا کا سامنے آیا تھا، اور رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے 23 مارچ 2020 کو مکمل کرفیو مختلف علاقوں میں لگا دیا گیا، تمام ریجنز بند کر دیے گئے تھے۔ سعودی عرب میں ٹوٹل وبائی مرض کرونا کے جو افیکٹڈ مریض ابھی تک سامنے آ چکے ہیں وہ 67,700 کے قریب ریکارڈ پر آئے ہیں۔ سعودی عرب میں جزوی کرفیو بھی لگا، جس کی بنا پر سعودی حکومت کے اہم ترین اقدامات سامنے آئے، جسے دنیا نے بڑی ہی قدر کی نظر سے دیکھا ہے، کیونکہ وبائی مرض کرونا سعودی عرب میں جس لیول پر پھیل سکتا تھا، سعودی حکومت کے اہم ترین اقدامات اور اللہ رب العزت کے خاص کرم کی بنا پر یہاں پر نہیں پھیلا۔ اس پر سعودی حکومت کا ہم بہت زیادہ ان کی تعریف کریں تو بہت کم ہوگا، کیونکہ دنیا بھر کے افراد سعودی عرب میں آتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ وبائی مرض کرونا کا بہت بڑا شکار ملک بن سکتا تھا، مگر الحمدللہ ایسا نہیں ہو پایا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں، کیونکہ جزوی لاک ڈاؤن یا کوئی بھی اور اقدامات اگر کرنے پڑیں تو عوام کی صحت کے لیے بالکل اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی مناسبت سے دبئی میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو پاکستانی پرچم کے رنگوں سے منور کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں جو تفصیلات آئی ہیں کہ دبئی حکومت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر یہ اہم اقدام کیا گیا ہے، جسے پاکستانی کمیونٹی جو کہ سعودی عرب اور دیگر دنیا کے خطوں میں رہتی ہے بہت سراہا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات سے ایک اہم سوال غیر ملکی افراد جو کہ ڈومیسٹک ورکر کے طور پر سعودی عرب میں کام کرتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے، جس کا تسلی بخش جواب جوازات کی جانب سے بھی آیا، جو کہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ جوازات سے پوچھا گیا کہ 28 مارچ کی فلائٹس بک ہے، جو کہ آخری فلائٹ ہے ویزے کے ختم ہونے سے پہلے۔ 31 مارچ کو ویزا ختم ہو جائے گا۔ 28 مارچ کی جو فلائٹ ہے وہ کینسل ہو گئی ہے، اسی بنیاد پر وہ سعودی عرب سے نہیں جا پائیں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جوازات نے بہت واضح طور پر اس سوال کا جواب دیا اور کہا کہ اگر ویزے ختم ہونے سے پہلے ویزے کو کینسل نہ کروایا گیا تو 1000 ریال جرمانہ ہوگا۔ ویزا فائنل ایگزٹ کا لگنے کے بعد 60 دن کے اندر اندر سعودی عرب سے جانا بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اس بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہیں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ویزا ان کا فائنل ایگزٹ کا ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ سعودی عرب سے نہیں جاتے تو ان پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے اہم پڑوسی ملک سے افسوسناک خبر آئی ہے کہ 109 افراد صرف ایک دن میں انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کی وجہ وبائی مرض کرونا ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب اور دیگر ممالک نے اپنی عوام کو خبردار کیا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ یاد رکھیں ایک ہی دن میں 9270 کے قریب وبائی مرض کرونا کے کیسز آئے تھے، جس میں 109 افراد کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔
ریاض سے سیکیورٹی اداروں نے 4 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ 5 لاکھ کے قریب مختلف رقم جو کہ ڈالرز اور ریال پر مشتمل تھی، اسے سعودی عرب میں جعلی لیول پر پھیلا رہے تھے۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے جو تفصیلات جاری کی ہیں کہ اس میں ایک سعودی شہری، ایک ایجپشن یعنی مصری شہری اور 2 سوڈانی شامل ہیں جو کہ سعودی عرب کی مختلف مارکیٹ میں جعلی کرنسی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ 5 لاکھ ریال اور جس میں کچھ ڈالرز بھی ہیں ان کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کو مسلسل اطلاعات مل رہی تھیں کہ جعلی کرنسی پھیلانے والے کچھ گروہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں خصوصی طور پر ریاض میں سرگرم ہیں، لہٰذا ایسے افراد سے ہوشیار رہنے کے لیے عوام کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا۔ مکمل تحقیقات کے بعد ان 4 افراد کو گرفتار کیا گیا، جیسے میں نے بتایا کہ ایک سعودی شہری، ایک مصری یعنی ایجپشن اور 2 سوڈانی اس میں شامل ہیں۔ مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کے لیے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ کہیں سے بھی کیش جب وہ لیں تو لازمی طور پر مستند جگہ سے اپنی کرنسی کو چینج کرائیں، کیونکہ اکثر اس طرح کے افراد ایسے لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں جو کہ منی چینجرز وغیرہ کی جگہ پر اپنی کرنسی چینج کرانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو کہ مختلف افراد کو جعلی اقامے بنا کر دیتا تھا۔ پرنٹر، کمپیوٹرز اور دیگر اہم ڈاکومنٹس اس کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد کے جعلی اقامے، ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑیوں کے جو استعمارے ہیں یعنی گاڑیوں کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ اس کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے جعل سازی کی سزا کافی سخت ہے، بہت احتیاط برتیں، ایسے افراد آج نہیں تو کل ضرور پکڑے جاتے ہیں، لہٰذا ایسے افراد سے ہوشیار رہا جائے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا کہ مملکت کے 4 علاقوں میں 11 نمازیوں میں وبائی مرض کرونا سامنے آنے کی بنا پر 11 مساجد عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ وزارت اسلامی امور نے اہم بیان میں بتایا کہ 44 دنوں میں 347 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا، جن میں سے 332 سینیٹائزنگ اور صحت اور سلامتی کے انتظامات مکمل ہونے پر دوبارہ کھولی گئی ہیں۔ وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ منگل کو جو 11 مساجد بند کی گئیں ان میں 5 کا تعلق ریاض، 4 کا مکہ المکرمہ ریجن سے تھا، جبکہ اسیر نجران میں ایک مسجد بند کی گئی۔ وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں 6، اسیر میں 1، بہا میں 1، ریاض میں 1، مکہ المکرمہ میں بھی 1 مسجد دوبارہ کھول دی گئی ہیں۔ بحالی کا فیصلہ مساجد کی سینیٹائزنگ اور صحت کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دینے کے بعد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے 2 اہم شہر جس میں الجوف جو سکاکا کا علاقہ ہے اور دوسرا البہا، اس میں ٹریفک حادثات ہوئے ہیں جس میں 5 سے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ البہا میں جو ٹریفک حادثہ ہوا ہے اس میں 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 شدید زخمی ہیں جنہیں فوری طور پر ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ سیکیورٹی ادارے اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ حادثے کی وجہ کیا بنی۔ تمام افراد کو بار بار کہا جاتا ہے کہ موبائل فون کا استعمال نہ کریں، ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ لازمی باندھیں، کیونکہ اس طرح کے حادثات اکثر لاپرواہی اور موبائل کے استعمال کی بنا پر ہی ہوتے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ الجوف میں بھی ایک ٹریفک حادثہ ہوا جس میں ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں اور دوسرا شدید زخمی تھا جو کہ ہاسپٹل جاتے ہوئے انتقال کر گیا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے تمام افراد کو ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے پہلے ہی موسم کے بارے میں الرٹ جاری کیا ہے، لہٰذا دھند اور گرد و غبار کے دوران ٹریفک کے سلسلے میں بہت احتیاط برتی جائے، گاڑی آہستہ چلائی جائے تو بڑے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں آنے کے خواہش مند بہت سارے غیر ملکی بھائی مسلسل یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب کس ملک کے ذریعے آئیں، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے لیے تو پروازیں بند ہیں، آسان طریقہ بتایا جائے۔ دوستو اس بارے میں متعلقہ اہم ترین معلومات اپنے دوسرے چینل جو سعودی اردو نیوز چینل ہے، جس کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں پن اپ بھی کیا ہے،
اس چینل پر اہم ویڈیو شیئر کی تھی کل، جسے بہت سارے بھائیوں نے بہت پسند بھی کیا۔ آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے آپ کو وہ اہم مشورے دیے ہیں جو آپ دوسرے ملک سے سعودی عرب میں آنے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو مکمل ہونے کے بعد اس چینل کی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں گے اور اسے سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے آج بدھ کے روز 24 مارچ کے لحاظ سے مملکت میں بڑی موسمی تبدیلیوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ دوستو، جس کی تفصیلات جیسے ہی آئی تھیں میں نے آپ تمام بھائیوں کو اسی چینل پر ایک اور ویڈیو بنا کر شیئر کر چکا ہوں، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں مختلف علاقوں کا بھی ذکر ہے کہ کہاں پر کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں کافی طوفانی صورتحال کا سامنا آج کرنا پڑ سکتا ہے۔ مختلف علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس ویڈیو میں ہیں، جس کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں بھی پن اپ کر دیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔